علیہ وسلم خطبہ شعبانیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ اے لوگو آپ کی طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ۔ شہر اللہ الاکبر نے آپ کی طرف اقبال کیا ہے، آپ اس کا استقبال کرو۔ ایک ایسے مہینے نے آپ کی طرف رخ کیا ہے کہ جو برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر اور مغفرتیں لے کر آ رہا ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، کہ یہ مہینہ، یہ ماہ مبارک رمضان اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے ایام تمام ایام سے افضل۔ وَلَيَالِي أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس کے لحظات، اس کے ساعات، اس کی گھڑیاں تمام لحظوں سے، تمام ساعتوں سے، تمام گھڑیوں سے افضل ہیں۔ مومنین کرام، اقبال رخ کرنے کو کہتے ہیں اور استقبال اس رخ کرنے کی پذیرائی کو کہتے ہیں۔ آپ اس کے رخ کا استقبال کرتے ہیں، شہر اللہ نے تمہاری طرف رخ کر لیا ہے، اب تم نے شہر اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی برکات ذکر فرمائی ہیں کہ یہ مہینہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا، بلکہ یہ اپنے دامن میں برکتیں لے کر آ رہا ہے، یہ اپنے دامن میں مغفرتیں لے کر آ رہا ہے، یہ اپنے دامن میں رحمتیں لے کر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ اس مہینے میں تم اللہ کے مہمان ہو اور وہ اللہ آپ کا میزبان ہے۔ توجہ کریں مومنین کرام، آج بھی اگر کوئی فیکٹریوں میں جو نوکریاں کرتے ہیں، جو ملوں میں ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر جو ان کے مالکان ہیں ان کو جو تنخواہ دیتے ہیں، ایک دن اگر کسی کو کوئی مالک آ کر کہے کہ میں آپ کو تنخواہ دیتا ہوں، آپ میری تنخواہ گھر لے جاتے ہو اور اس سے کھاتے پیتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ آج تم میرے گھر آؤ اور میرے مہمان بنو، اور میرے مہمان بن کر یہ نہیں ہے کہ تمہیں میرے نوکر کھلائیں گے، بلکہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، تو بتائیں اس ورکر کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ مومنین کرام، وہ خداوند متعال ہمارا مالک ہے، ہمارا اللہ ہے، ہمارا رازق ہے۔ وہ خداوند متعال جو ہمارا رازق ہے اور ہم اسی کا ہی رزق کھاتے ہیں، وہی خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اس مہینے میں، اس ماہ مبارک رمضان میں تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، فرماتے ہیں اس مہینے میں تمہیں کرامت خدا عطا ہوئی ہے۔ اور اس مہینے میں اگر کوئی شعور کے ساتھ، معرفت کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، اس کا سانس لینا بھی تسبیح ہے۔ ہم ابھی سانس لیتے ہیں، جیسے بعض اوقات باہر سانس لیں گرد و غبار اندر چلا جاتا ہے، بعض اوقات اگر خالص سانس بھی لیں تو یہ کیا ہے؟ فقط اور فقط ہم آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اس مہینے کے اندر
تم سانس لوگے وہ سانس بھی تمہاری عبادت شمار ہوگا، وہ سانس بھی تسبیح شمار ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، کہ اس مہینے کے اندر اگر روزہ رکھ کر تم سو جاتے ہو تو تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، فرمایا اس مہینے کے اندر تمہارا کوئی عمل رد نہیں ہوگا بلکہ تمہارا ہر عمل قبول ہوگا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، مومنین کرام، ہم اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی حاجات کے لیے پیروں کے پاس جاتے ہیں، ہم اپنی حاجات کے لیے فقیروں کے پاس جاتے ہیں، دوسروں کو ہم اپنی حاجات کے لیے واسطہ قرار دیتے ہیں، وسیلہ قرار دیتے ہیں، دوسروں سے دعائیں منگواتے ہیں، لیکن خداوند متعال فرما رہا ہے کہ میرا در کھلا ہے، میرے در کی طرف کیوں نہیں آتا؟ یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، تمہاری ہر دعا مستجاب ہوگی، ہر دعا مستجاب، کوئی دعا تمہاری رد نہیں ہوگی۔